اب مسئلہ مغفرت بھی سمجھ لیجئے. جب بات یہاں تک آ گئی ہے کہ مغفرت کیسے ہوگی، لوگ کہتے ہیں پڑھ دیتے ہیں کہ علی بخشوائیں گے، علی بخشوائیں گے. یہ عمل کون کرے گا؟ ہے آپ کی بے عملی کے ہم ذمہ دار ہیں. رہ گیا حق شفاعت جو ہے وہ ان کے پاس ہے، اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. اگر وہ چاہیں کوئی روک نہیں سکتا. ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ وہ مشرک کو بخشوائیں گے. ہم یہ بھی نہیں کہتے وہ کافر کو بخشوائیں گے. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ منافق کو بخشوائیں گے. جب کوئی مومن وغیرہ مر جاتا ہے تو ہم ضرور یہ کہتے ہیں مولا علی آئیں گے کام، مولا علی بخشوائیں گے. اب فلسفہ سمجھیے، علی کے پاس ہیں دونوں چیزیں. غور سے سنیے گا، علی کل ایمان بھی ہیں اور ایک ضربت عبادت ثقلین سے بھاری بھی ہے. لیکن ایمان ٹرانسفریبل نہیں ہے، ایمان ٹرانسفریبل نہیں ہے. لہذا جن کے ایمان میں کھوٹ ہے انہیں نہیں بخشوائیں گے. عمل ٹرانسفریبل ہے. اب آئیے میں آپ کو تصویر دکھا دوں. دیکھیے اب زمانہ بدل گیا. اب میں نے بھی اپنے بیان میں تبدیلی کی ہے اور مثالیں دیتا تھا پہلے. اب میں نے مثالوں کو تبدیل کر کے اسٹیکر بنانا شروع کر دیا. تو اسٹیکر لگا دیتا ہوں دماغ کو، وہ ہمیشہ آدمی دیکھتا رہتا ہے، بھولتا نہیں ہے. اب سوچئے بخشش کی فلسفی کیا ہے، کیسے ہوتی ہے بخشش. جو ہم کہتے ہیں مولا علی بخشوائیں گے تو کیسے بخشوائیں گے. اب میں کسی کو نہیں مثالیں پیش کرتا، میں اپنے کو پیش کرتا ہوں کہ صاحب آج ہم نے بچپن میں جب ہم پڑھتے تھے تو اس وقت کتابیں جو حدیث وغیرہ کی پڑھتے تھے اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ 1 سیکنڈ میں حساب ہو جائے گا. آدمی کا قیامت کے دن حساب کتاب جو ہے وہ پلک جھپکتے میں ہو جائے گا. تو یقین تو تھا، ایسی بات نہیں ہے کہ یقین نہیں تھا، مگر سوچتے تھے یار 80 برس کے بڈھے کیسی پلک جھپکتے میں حساب ہوگا. پلک جھپکتے میں پورا حساب ہو جائے گا. آج کمپیوٹر نے ہم کو ثابت کر دیا کہ ان کا ایک بٹن دبایا اور پورا ریکارڈ سامنے آ گیا. تو بھائی جب ہمارا بنایا ہوا کمپیوٹر پلک جھپکتے میں حساب کر دیتا ہے تو الہی کمپیوٹر جو قیامت میں لگے ہوں گے بڑے بڑے، کیسے زبردست کمپیوٹر ہوں گے وہ. وہاں تو کچھ فیڈ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوگی، سب کچھ اس میں فیڈ ہے. جیسے آدمی اس کے سامنے آیا پورا اسکرین روشن. اس کی ہماری پوری تصویر ریکارڈ تو سب اس میں ہے ہی ہے. اور اس کی اسکرین کے سامنے آئے نہیں کہ کٹ سے سامنے کٹ سے کارڈ نکل آیا، ہو گیا.
دیر کا ہے کی آؤ جناب کارڈ نکل آئے لکھا ہوا مرزا محمد اطہر مرزا محمد اطہر 3 خانے بائیں طرف بنے ہیں 3 دہنی طرف بنے ہیں بائیں طرف جو خانے بنے ہیں ایک میں لکھا ہے مشرک ایک میں لکھا ہے کافر ایک میں لکھا ہے منافق دہنی طرف جو خانے بنے ہیں ایک میں لکھا ہے معصوم ایک میں لکھا ہے مومن نیکوکار ایک میں لکھا ہے مومن گناہگار اور یہ خانے بھی دہنے بائیں میں نے نہیں بنائے ہیں قرآن نے بنائے ہیں اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ و اصحاب المشأمۃ ما دہنے ہاتھ والے بائیں ہاتھ والے قرآن نے بنائے ہیں اچھا 6 خانے بنے ہوئے 6 چیزیں لکھی ہیں بائیں ہاتھ پہ جو خانے بنے تھے لیفٹ ہینڈ سائڈ میں یہ مشرک لکھا تھا اس پر کراس بنا ہوا ہے یعنی یہ مرزا محمد اطہر جو ہے یہ مشرک نہیں ہے اور ہونا بھی چاہیے زندگی بھر لا الہ الا اللہ کہا مشرک کہاں سے ہو جائیں گے کافر پر بھی کراس بنا ہے کہ کافر بھی نہیں ہے یہ اور ہونا بھی چاہیے زندگی بھر محمد رسول اللہ کہا کافر کہاں سے ہو جائیں گے منافق پر بھی کراس بنا ہوا ہے کہ یہ آدمی منافق بھی نہیں ہے ہونا بھی چاہیے زندگی بھر علی ولی اللہ کہا منافق کہاں سے ہو جائیں گے اب صاحب ادھر سے تو نجات مل گئی بائیں خانوں سے تینوں پر کراس بنا ہوا ہے اب دہنے خانوں کی طرف آئے معصوم پر بھی کراس بنا ہے کہ یہ مرزا محمد اطہر جو ہے یہ معصوم بھی نہیں ہے مومن نیکوکار پر بھی کراس بنا ہے یہ مومن نیکوکار بھی نہیں ہے مومن گناہگار جس خانے پر لکھا تھا اس پر ٹک لگی ہے یہ آدمی ہے تو مومن ہے تو مومن مولانا موصوف کی سلامتی کے لیے ان کا ہے تو مومن مگر گناہگار مومن ہے تو اب گناہوں کا حساب کتاب ہوگا اس کے بعد بخشش ہوگی نیچے رزلٹ لکھا ہوا ہے کہ اتنے دنوں زندہ رہا یہ آدمی اتنے ٹائم مکلف رہا اور اس نے اپنی زندگی میں 5 لاکھ نیکیاں کی اور اس کے بعد نیچے لکھا ہے کہ اور 8 لاکھ برائیاں کی 8 لاکھ برائیاں کی 5 لاکھ نیکیوں کے بدلے 5 لاکھ برائیاں کاٹ دی گئی 3 لاکھ برائیاں ابھی بچی ہیں اس کا حساب کتاب دیجئے اس کی سزا کاٹیے اس کے بعد آگے بڑھیے اب ظاہر بات ہے کہ برائیوں کا پلہ بھاری ہو گیا نیکیوں کا پلہ ہلکا ہو گیا وہ تو اوپر لکھا ہی بتا میں نے گناہگار وہی ہوا جو اوپر لکھا تھا اب لے چلے فرشتے ہمیں بھائی یہی موقع مغفرت و شفاعت کا ہے اب میرا جملہ یاد رکھیے گا اس کے اندر تبدیلی نہ کیجیے گا کہ ہم محتاج شفاعت ہیں علی مجبور شفاعت نہیں ہے ہم محتاج ہیں وہ مجبور نہیں ہے لیکن اگر نگاہ پڑ گئی اس لیے کہ ہم میں بھی یہ عادت بچپن سے پڑی ہے کہ جب مصیبت میں پھنسے کہا یا علی
ہمارے اندر بھی عادت تو تو عزیزان گرامی، ہمیں بھی عادت پڑی ہے مصیبت میں یا علی کہنے کی، یہ انشاءاللہ وہاں کام آئے گا۔ یا علی جس نے تم کو پکارا نہیں، یا علی جس نے تم کو پکارا نہیں، ان کی کشتی ہے لیکن کنارہ نہیں، ان کی کشتی ہے لیکن کنارہ نہیں۔ خم کے میدان میں ممبر بنا کے بولے نبی، یہ ہے ممبر علی کا تمہارا نہیں، آواز بلند نعرہ سلوات۔ تو حضور اب اگر ہم نے پکار لیا، ہم نے مڑ کے دیکھ لیا، بس یہی ہے معاملہ کہ نظر پڑ گئی، دیکھ لیا کیا معاملہ ہے اس کا۔ اب فرشتوں نے عرض کیا یا حضور 3 لاکھ نیکیاں کم پڑ رہی ہیں اس کی۔ اب اگر گرم ہو گیا اور اشارہ کر دیا کہ ہمارے حساب سے دے دو، ہمارے حساب سے دے دو، کہ یہ وہی تو ہے جو مجلس سے پڑھتا تھا دنیا میں؟ کہا جی حضور ہے تو یہی میں بدماش تھا۔ ہاں، مجلس کا کرایہ لوگوں سے لے کے کھا جاتا تھا۔ ارے چھوڑو، ہمارے حساب سے دے تجھے، مجلس سے تو پڑھتا تھا، کہ ہاں مجلس سے پڑھتا تھا، ہمارے حساب سے دے دو۔ تو فرشتوں کی یہ مجال نہیں ہے پوجا کے حساب سے، چاہے شب ہجرت کے حساب سے دے دے، چاہے بس اب آخری بات سن لیجئے اور کل انشاءاللہ بیان آگے بڑھے گا، کہ ہم اکثر پڑھتے ہیں یہ مضمون، تو ہم پر اعتراض ہوا کہ یار یہ کون سا ٹرانسفر کا فلسفہ لائے اطہر صاحب، یہ کون سا ٹرانسفر کا فلسفہ لائے؟ تو میں نے کہا یہ فلسفہ تو بہت سمپل ہے، اس لیے کہ اگر ایک مومن کا عمل دوسرے کے کھاتے میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے تو امیر المومنین کا عمل مومن کے کھاتے میں ہو سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم نے بخشش کے لیے کہا نہیں، یہ سن لیجیے، ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے بخشش، محبت کا تقاضا تجارت نہیں ہے، محبت کا مزاج سیکریفائس ہے،
بزنس نہیں ہے، کمپنسیشن بزنس کا مزاج ہے۔ اگر ہم نے ہوٹل کھولا ہے اور آپ نے آن کے ہوٹل میں کھانا کھایا اور پیسے نہیں دیے تو شکوہ ہوگا، لیکن اگر ہم نے آپ کی دعوت کی ہے اور آپ نے چلتے وقت کہا آپ کا کیا خرچہ ہوا ہے میں دے دوں، تو زندگی بھر اس کا شکوہ رہے گا کہ آپ نے کیا بات کہی تھی ہم سے۔ ہم نے تو محبت میں آپ کو کھانا کھلایا، آپ وہاں جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسہ دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ دعوت جو ہے محبت میں کی جاتی ہے، ہوٹل محبت میں نہیں کھولا جاتا ہے، تجارت کے لیے کھولا جاتا ہے، سمجھے آپ؟ تو محبت کا مزاج ہے سیکریفائس، تجارت کا مزاج ہے کمپنسیشن، بدلہ۔ ہم جو روتے ہیں اہل بیت پر، ان کی واہ واہ کرتے ہیں، ان کے نعرے لگاتے ہیں، یہ تجارتی بنیاد پر نہیں لگاتے ہیں۔ کہ یا علی ہم نے اتنے نعرے لگائے ہیں ہمیں بخشوائیے، یا مولا حسین ہم آپ پر روئے ہمیں بخشوائیے، نہیں، یہ سب کچھ نہیں۔ ہم بخشے جائیں نہ بخشے جائیں وہ ہمارے اعمال ہیں، ہمارا فعل ہے، سمجھے آپ؟ رہ گیا جو ان سے محبت ہے، وہ محبت ہم سے نعرے بھی لگواتی ہے، وہ ہمیں رلاتی بھی ہے، وہ ہم سے سینہ زنی بھی کرواتی ہے، وہ سارے کام کرواتی ہے محبت، سمجھے آپ؟ محبت ہے، محبت جو ہے اس کا نتیجہ یہ سب سامنے آتا ہے، بدلہ اور کمپنسیشن نہیں۔ اب رہ گیا یہ کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے، ہم نے نہیں ڈیمانڈ کی ہے، ہمارا مطالبہ نہیں ہے کہ ہم سبیلیں رکھیں گے مگر کوثر کا جام پلائیے گا، یہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ کوثر ملے نہ ملے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، باقی یہ کہ دنیا میں سبیل رکھتے ہیں غم حسین میں، حسین پیاسے شہید ہوئے اس لیے سبیل رکھتے ہیں، ماتم کرتے ہیں تو غم میں کرتے ہیں، اس کے لیے ہم کوئی وہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ چاہیے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ انہوں نے وعدہ فرمایا ہے، حسین کی دکھیا ماں نے کہا ہے میں بخشواؤں گا۔ حسین کے بہن کی دل کی آرزو تھی کہ حسین پر رویا جائے۔ حدیث میں ہے کہ روز عاشور چھٹے امام زیارت کو تشریف لائے اور اپنے جد بزرگوار کی قبر مطہر کے اوپر آئے اور قبر حسین پر اپنا رخسار رکھ دیا۔ ایک تو امامت کا رخسارہ، دوسرے خاک پر رکھا ہوا، اور خاک بھی کون سی؟ قبر حسین کی خاک، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور اللہ سے کہہ رہے پالنے والے ان آوازوں پر رحمت نازل فرما جو میرے جد حسین کی مصیبت میں بلند، ان آوازوں پر رحمت نازل فرما جو میرے جد حسین کی مصیبت میں بلند۔ عزیزان گرامی یہ آوازیں بلند ہیں، جانے والے رو رہے ہیں۔ آج محرم کی چھٹی رات آ گئی۔ آج عام طور سے شہزادی زینب کے بیٹوں کا ذکر ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن جعفر کو امام نے حکماً منع کر دیا تھا۔ مکے سے جب امام چلے تو عبداللہ ایک منزل تک بیماری کے باوجود ساتھ آئے۔ جب ایک منزل تک وہ آ گئے تو امام نے کہا میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ واپس جائیے۔ اب حکم امام کے بعد اگر ٹال دے تو گناہگار ہے، فرمایا میں حکم دیتا ہوں آپ واپس جائیے۔ اس طریقے سے عبداللہ ابن جعفر کو واپس کیا تو ان نے کہا اچھا میرے دونوں بیٹے آپ کے ساتھ جائیں گے۔ دونوں بیٹے حسین کے ساتھ گئے۔ زینب کے لاڈلے حسین پہ قربان ہو گئے۔ خدا رحمت نازل کرے میر انیس پر، کیا کیا مرثیوں میں کہہ گئے۔ ایک بیت سنا دوں آپ کو اور مجلس تمام کر دوں کہ شہزادی زینب بچوں کو سمجھا رہی ہیں شب عاشور کہ کیسے لڑنا۔ یہ میر انیسی کا کام ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔
شہزادی زینب سمجھا رہی ہیں بچوں کو شب عاشور کہ کیسے لڑنا. اس کے اندر بیت کہی ہے میر صاحب نے کہ تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو, تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو, فوجیں پکارے خود کے نواسے علی کے ہو. فوجیں پکارے خود کے نواسے علی کے ہو. علی کے نواسے بڑی شان سے لڑے اور جب لڑتے لڑتے گرے تو دونوں ماموں آئے. عباس نے ایک کا لاشا اٹھایا, حسین نے ایک کا لاشا اٹھایا. اے میرے مولا عباس, اے میرے مولا حسین, آپ کے لاشے کسی نے نہ اٹھائے. نہ حسین کا لاشا اٹھا نہ عباس کا لاشا اٹھا. من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. صلوات بھیجنے محمد. ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے, دین میں کوئی زبردستی زیادتی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی, ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے نمایاں کر کے بتایا جا چکا ہے. ہدایت کا راستہ گمراہی کے راستے سے الگ کر کے بتا دیا گیا ہے. آگے دین میں کوئی جبر نہیں. عزیزان گرامی, کل ہمارے آپ کے درمیان گفتگو شروع ہوئی تھی کہ دین اور شریعت کے عنوان پر پوری مجلس تمام ہو گئی کہ دین کیا ہے اور شریعت کیا ہے. کل میں نے اس کی بڑی تفصیل سے وضاحت کر دی. دین وہ ہے جو حضرت آدم سے لے کے رسول اللہ تک ایک ہی رہا. البتہ شریعت میں اللہ نے ضرورت کے مطابق تبدیلیاں کی. میں جو کل پڑھنا چاہتا تھا اور نہ پڑھ سکا اور اسی موضوع کے اوپر پوری مجلس تمام ہو گئی, آج اس کی وضاحت کر کے آگے بیان کو بڑھاؤں کہ کبھی کبھی لوگوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ ہی نے دین بھی بھیجا اور شریعت بھی, تو تبدیلی کیوں؟ تو یہ تبدیلی نہ شریعت کی تبدیلی تھی نہ اللہ نے تبدیلی کی. تبدیلی ہمارے اندر تھی. ہم بدل رہے تھے اس لیے شریعتیں بدلیں. اب میں آپ کو ایک ایسی مثال دے دوں جو اس گھر میں, اس مجلس میں ہر ایک کے گھر کی مثال ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو غذا اور دی جاتی ہے. جب 6 مہینے کا ہوتا ہے تو اس کی غذا اور ہوتی ہے. جب سال بھر کا ہوتا ہے تو اس کی غذا اور ہوتی ہے. جب 2-3 برس کا ہوتا ہے تو غذا اور ہوتی ہے. پھر بڑا سمجھدار ہو جاتا ہے تو پھر ایک غذا پر لگ جاتا ہے, پھر وہی ہمیشہ زندگی بھر کھاتا رہتا ہے. عزیزان گرامی, یہی مسئلہ شریعت کا ہے
کہ جب انسانیت بچہ تھی تو اور شریعت تھی، جب ذرا بڑی ہوئی تو اور شریعت ہوئی، جب اور بڑی ہوئی تو اور شریعت ہوئی، جب سرور کائنات تک آتے آتے انسانیت جوان ہو گئی تو اب ایک ہی شریعت پر لگا دیا گیا کہ اب سب قیامت تک یہی شریعت رہے گی، تبدیلی۔ تو شریعت بدلی، دین نہیں بدلا، شریعت بدلی، دین نہیں بدلا۔ محترم حضرات، حضرت آدم کا تذکرہ کیا میں نے، جناب آدم کے بعد جناب نوح آئے، اور جناب نوح نے آنے کے بعد اللہ کا پیغام پہنچایا۔ قرآن مجید میں واقعات تفصیل سے لکھے ہیں کہ ظالموں نے، کافروں نے، دشمنان خدا نے حضرت نوح کو جھٹلایا، ان کی انسلٹ کی، ان کی شان میں گستاخیاں کی۔ حدیثوں میں ہے کہ اتنے پتھر مارتے تھے کہ جس میں اقدس لہو لہان ہو جاتا تھا اور پتھروں میں چھپ جاتے تھے، لیکن وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق دین کی تبلیغ کرتے رہے، اور اللہ نے ان لوگوں پر اس وقت تک عذاب نہیں بھیجا جب تک نبی نے ان کے لیے بد دعا نہیں کر لی۔ جب تک نبی نے ان کے لیے بد دعا نہیں کر لی، اس وقت تک اللہ نے ان پر عذاب نہیں بھیجا۔ یہ بھی ذہن عالی میں رہے کہ ہم اپنے نبی کو جو سارے نبیوں سے افضل مانتے ہیں، یہ کیوں؟ نبی کا کام کیا ہے؟ دیکھیے، رئیس کا یہ سب سے بڑے رئیس ہیں، تو سب سے بڑے رئیس ہے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جتنی دولت اور رئیسوں کے پاس ہے اس سے زیادہ ان کے پاس ہے، جبھی تو یہ جملہ کہا جائے گا کہ سب سے بڑے رئیس ہیں، یہ سب سے بڑے عالم ہیں۔ تو سب سے بڑے عالم ہے کیا مطلب؟ جتنا علم اور عالموں کے پاس ہے، ان کے پاس اس سے زیادہ علم ہے، لہذا یہ سب سے بڑے عالم ہیں۔ تو یہ سب سے بڑے نبی ہیں۔ نبی کا کام کیا ہے؟ ہدایت کرنا۔ نبی کا کام ہے ہدایت کرنا، یعنی جتنی ہدایت کی طاقتیں اور پیغمبروں میں ہیں، ان میں ان سے زیادہ ہے۔ بھائی ہے نا، سامنے کی بات ہے، تبھی یہ سب سے بڑے نبی ہیں۔ تو ہم جو اپنے نبی کو سب سے بڑا نبی مانتے ہیں، تو راز آپ کو میں بتا دوں بچوں کو، تاکہ دل پر ہمیشہ اطمینان رہے۔ 5 نبی سب سے بڑے مانے گئے ہیں، اور ان میں ہمارے حضور ان میں بڑے ہیں۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، 4 یہ، اور 5ویں سرکار دو عالم۔ یہ 5 نبی جو ہیں یہ سب سے بڑے نبی۔ اب ان 4 سے زیادہ اگر قوت ہدایت ان میں ہے تو یہ سب سے بڑے نبی ہیں۔ ہے بات کہ نہیں؟ اب سنیے گا، نوح نے اپنے لیے، اپنی امت کے لیے بد دعا کی، ابراہیم نے اپنے لیے دعا کی، موسیٰ نے بد دعا کی، عیسیٰ نے دعا کی، محمد نے نہ بد دعا کی نہ دعا کی۔ تکلیفیں اٹھاتے رہے، زحمتیں اٹھاتے رہے، نہ دعا کی نہ بد دعا کی۔ اب محمد کے بعد اگر شان محمد دیکھنا ہے تو کربلا میں حسین کو دیکھیے، نہ دشمن کے لیے بد دعا کی نہ اپنے لیے سمجھے آپ؟ آخر میں جب جناب نوح نے بد دعا کی،
قرآن مجید میں بد دعا کا ذکر بھی ہے. تو حکم ہوا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے نوح کشتی بناؤ، ہمارے سامنے بناؤ، ہماری وحی کے ذریعے بناؤ. قرآن مجید پڑھیے آپ. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کشتی بناؤ نوح، ہمارے سامنے بناؤ، ہماری وحی کے ذریعے بناؤ. اے اللہ، اتنا بڑا نبی اولو العزم ایک کشتی بنانا نہیں جانتا ہے جو تیرے سامنے بنائے، تیری وحی سے بنائے، تو ہم آپ بنا لیتے ہیں. کیا نبی نہیں بنانا جانتا جو حکم دیا جا رہا ہے کہ میرے سامنے بناؤ اور میری وحی کے ذریعے بناؤ؟ تو ممکن ہے جواب آئے تو سمجھتا کیا یہ معمولی کشتی نہیں ہے، یہ کشتی نجات ہے، جب بنے گی تو وحی سے بنے گی. تو اگر نبی نوح وحی سے کشتی بناتے ہیں تو کیا حضور اگر اپنی اولاد کی کشتی بنائیں گے تو بغیر وحی کے بنائیں گے؟ سرور کائنات کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی ہے. صلوات بھیجتے ہیں محمد. میرے مثال نوح کی کشتی کی ہے، میرے اہل بیت کی مثال. من رکبہا نجا من تخلف عنہا غرق بہوا. میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی ہے، جو اس کشتی میں آ گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس کشتی سے ہٹ گیا وہ غرق ہو گیا، بہہ گیا. نوح نے کشتی بنائی اور جب بن کے تیار ہوئی اور پانی ابلنا شروع ہوا اور آسمان سے پانی گرنا شروع ہوا تو نوح نے اہل ایمان سے کہا کہ آؤ ارکبو بسم اللہ مجریہا و مرساہا، آ جاؤ میری کشتی پر، خدا کے حکم سے چلے گی، خدا کے حکم سے رکے گی. معلومہ نوح کی کشتی نہ کسی موٹر سے چلتی ہے، نہ انجن سے چلتی ہے، نہ ہوا سے چلتی ہے، نہ ستاروں سے چلتی ہے، وحی سے چلتی ہے، وحی سے رکتی ہے. تو رسول نے جو اپنے دل کے ٹکڑوں کی کشتی بنائی وہ بھی وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. آپ تو چاہتے ہی نہیں مگر وہی جو خدا چاہتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. لوگ آنے لگے، بیٹھنے لگے، اہل ایمان سوار ہو گئے. نوح کے بہت سے بیٹوں میں ایک بیٹا کافر تھا. آدم کا بھی ایک بیٹا بہکا تھا، میں پرسوں سنا چکا. نوح کا بھی ایک بیٹا بہکا ہوا تھا، وہ کشتی پر نہیں آیا. قرآن نے جو ہم کو یہ قصے سنائے ہیں یہ اسی لیے سنائے ہیں کہ ہماری آنکھیں کھلیں. شاید اسی خطرے کے تحت لوگوں نے تیز پڑھنا شروع کیا. صلوات بھیج دے محمد. کشتی آیا، لوگ آنے لگے، لڑکا نہیں آیا.
لڑکا سامنے ایک پہاڑ تھا، اس پر چڑھنے لگا تو نوح نے آواز دی کہ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. دیکھیں یہ سب قرآن ہے، میں جتنی بھی ریفرنس دے رہا ہوں اپنی مجلسوں میں سب قرآن سے دے رہا ہوں. یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. بیٹا اے بیٹا ہمارے ساتھ آ جا، کافروں میں سے نہ قرار پا. معلوم ہے جو کشتی کو چھوڑے مگر جو کشتی کو چھوڑتا ہے اس کی عقل ماری جاتی ہے. یہ سمجھ لیجئے آپ، یہ بھی مسئلہ ہے کہ جو کشتی کو چھوڑتا ہے وہ دوسری چیزوں میں پناہ ڈھونڈتا ہے. تو اس کا جواب بھی قرآن میں ریکارڈ ہے. وہ کہتا ہے ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یہ مجھے پانی سے بچا لے گا. کشتی کو چھوڑ کے پہاڑ پر جانا. صلوات بر محمد ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا کہ مجھے پانی سے بچا لے گا. جناب نوح نے کہا بیٹا آج کوئی چیز بچائے گی نہیں. قرآن میں ہے کہ جناب نوح نے جواب دیا کہ آج کوئی شے بچائے گی نہیں، پہاڑ پر نازا نہ ہو، یہ پہاڑ بھی ڈوب جائے گا. اور اس کے بعد قرآن نے چیپٹر کلوز کیا فحال بینہم الموج وکان من المغرقین. موج حائل ہو گئی، موجیں اٹھ رہی تھی، موج حائل ہو گئی. کان من المغرقین، ڈوبنے والوں میں قرار پایا ہوا. مگر خدا کی قسم کشتی کے دشمن بھی کیا پکے ہیں، ڈوب جائیں گے آئیں گے نہیں. اب یہ جو سرکار دو عالم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی ہے. من رکبہا نجا، جو ان سے متمسک ہو گیا وہ نجات پا گیا. ومن تخلف عنہا غرق وہوا، اور جس نے ان کو چھوڑ دیا وہ غرق ہوا، ہلاک ہو گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی خطرہ تھا نہیں تو رسول نے کشتی بنائی کیوں؟ اگر کوئی خطرہ تھا نہیں تو کشتی بنی کیوں؟ کشتی بنتی ہے بچانے کے لیے سیلاب سے، طوفان سے، پانی سے، یا گزرنے کے لیے. بمبئی میں بنتی ہے کشتی جہاز
اس لیے کہ سمندر ہے. جی اب آپ کہیے لکھنؤ میں کتنے جہاز بنتے ہیں؟ لکھنؤ میں کون سا سمندر ہے جو جہاز بنے گا؟ چھوٹا سا ایک دریا ہے گومتی نام کا، وہ بھی چھوٹا ہے، بڑا نہیں دیتا، چھوٹا دریا ہے گومتی. تو وہاں کون سا جہاز چلے گا بھائی؟ تو جہاں جس شے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں وہ شے ہوتی ہے. آپ یہ دہلی میں کئی جہاز کھڑے ہیں پانی کے؟ ہمارے دہلی میں پانی کے جہاز کا کیا کام ہے؟ جمنا ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہیں. جہاز بمبئی میں ہے، کلکتے میں ہے، مدراس میں ہے، ایسے ٹھکانوں ہے. یعنی ممبئی ہے بھیا، منہ سے بمبئی نکل جاتا ہے، سمجھے؟ ہاں. ارے اب بچپن کی پڑی ہوئی عادت، جب سے پیدا ہوئے، جب سے بمبئی کہا، اب آپ کہتے ہیں ممبئی گئی ہے، نہیں نکلتا منہ سے، وہی منہ سے نکل جاتا ہے. یہ پرانی پڑی ہوئی عادتیں بہت بری ہوتی ہیں. صلوات بھیجتے ہیں تو جہاں جس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں وہ چیز ہوتی بھی نہیں. تو سرکار نے جو کشتی بنائی ہے کوئی ضرورت محسوس کی جبھی تو بنائی، کوئی ضرورت محسوس کی جبھی تو بنائی، ورنہ کیوں بناتے؟ اور بچائے گا کون؟ کشتی ہے کاہے کی؟ کشتی ہے رسول کے اہل بیت کی، کہ اگر بچائیں گے تو میرے اہل بیت بچائیں گے، میرے اہل بیت بچائیں گے. اہل بیت میں کون ہیں؟ اہل بیت میں کون ہیں؟ پھر تو پتہ لگے نا. اہل بیت کوئی پراپر نام تو ہے نہیں جو ہم سمجھ لیں کہ صاحب ان کا نام اہل بیت ہے. اہل بیت کون لوگ اہل بیت میں ہیں؟ کہا آؤ ہم دکھائی دیتے ہیں، گھر میں بھی باہر بھی. گھر میں قصہ میں بلا کے دکھائیں گے، باہر مباہلے میں لے جا کے دکھائیں گے. جو قصہ میں بلائے گئے وہی مباہلے میں لے جائے گئے. اور رسول نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پالنے والے یہ ہیں میرے اہل بیت، یہ ہے میرے اہل بیت. کب آنکھیں کھلے گی عالم اسلام کی؟ اہل بیت میں کون تھا؟ فاطمہ، علی، حسن، حسین. چودہ 1400 برس ہو گئے، نہ ایک اعتراض فاطمہ پہ ہے، نہ ایک علی پہ ہے، نہ ایک حسن پہ ہے، نہ ایک حسین پہ ہے. اب یہ سوچئے کہ وہ کیسے تھے جو ان کی زندگی میں ان کی مخالفت کر رہے تھے اور مسلمان کی. یہ ہے اہل بیت. اب کشتی کو چلتے دیکھ لیجئے تاکہ بات واضح ہو جائے کہ جب یزیدیت کا طوفان اٹھا اور دولت نے، اقتدار نے، مال نے، زر نے، جان کی خواہش نے، زندگی کی آرزو نے ڈبونا شروع کیا اور کشتی اہل بیت مدینے سے چلی
مدینہ، مکہ، کربلا، کوفہ، شام، ریٹرن مدینہ، یہ کشتی کا روٹ تھا. تو کون بچا؟ اب اگر اب بھی سمجھ میں نہ آئے تو محشر میں بھی سمجھ میں نہ آئے گا. عالم بھی ڈوبے، حاجی بھی ڈوبے، حافظ بھی ڈوبے، قاری بھی ڈوبے، گھٹے والے بھی ڈوبے، تسبیح والے بھی ڈوبے، امامے والے بھی ڈوبے. نہیں ڈوبی تو کشتی اہل بیت نہیں ڈوبی. صلوات بھیج دیں محمد. تو عزیزان گرامی، یہ حق و باطل کی کشمکش ہوئی اور جتنے کافر تھے، برے تھے، خراب تھے، سب کے سب ڈوب گئے. لیکن باطل نے پھر سر اٹھایا اور جناب ابراہیم کا زمانہ آتے آتے باطل پھر طاقتور ہو گیا. اور اب صورتحال یہ ہے کہ نمرود تخت اقتدار پر ہے اور ابراہیم کے ہاتھ پیروں میں رسیاں باندھ کے آگ میں ڈالا جا رہا ہے. میں آپ کو حق و باطل کی کشمکش اور رشد و غی کا تصادم اور نیکی و بدی کی لڑائی دکھا رہا ہوں. اور یہ مذہب کا پرانا ریکارڈ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. نمرود تخت اقتدار پہ آ گیا اور ابراہیم جیسا نبی ہاتھوں میں رسیاں باندھ کے آگ کے حوالے کیا گیا. یہ اور بات ہے کہ اللہ نے انہیں بچا لیا اور وہ زندہ رہے. لیکن اس کے بعد پھر ان کا ایک امتحان ہوا اور وہ امتحان اتنا زبردست ہوا کہ تاریخ عالم و آدم میں ہر آدمی کے بس میں نہیں ہے کہ اس امتحان سے گزرے. اور آج جس واقعے کی یاد منانے کے لیے آپ جمع ہیں، اس واقعے کی تمہید حضرت ابراہیم کا امتحان ہے. یہ محرم اور یہ عزاداری اور یہ مجلسیں جو ہر سال اسی شان سے ہوتی ہیں اور جس میں اسلام کا احیاء ہوتا ہے، یعنی اس کو دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے، اس کا تذکرہ ہوتا ہے. اس کی داغویل اس وقت پڑی جب ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اور اٹھ کے بیٹے سے کہا کہ یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. میرے لال، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے اس میں؟ تم کیا کہتے ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے؟
میرے دوستو، میں آپ سے ایک بات پوچھوں، میں نے خواب میں دیکھا میں اپنے لڑکے کو ذبح کر رہا ہوں اور میں نے ذبح کر دیا، کیا ہوگا انجام؟ اب بتائیے، پولیس آئے گی پکڑ کے لے جائے گی، قتل کا کیس چلے گا، پھانسی ہوگی یا جو بھی ہو۔ اب میں نے کہا میں تو بے خطا ہوں، میں نے تو وہ کام کیا جو ابراہیم نے کیا تھا۔ تو ان کا کہا ابراہیم کی تمہاری برابری؟ کہا تم کہاں ابراہیم؟ تو جب ہمارا خواب ابراہیم جیسا نہیں ہو سکتا تو ہماری ذات محمد جیسی کیسے ہوگی؟ ارے ہم محمد جیسے ہو جائیں گے؟ خواب تو ہمارا ابراہیم کا جیسا ہے نہیں، ذات محمد عربی جیسی ہو جائے گی۔ ان کا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا مرضی ہے، تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو؟ وہ نبی تھے، جناب اسماعیل بھی نبی تھے، معصوم تھے۔ ان کا جواب قرآن میں ریکارڈ ہے، کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جو حکم ہے بجا لائیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ٹھہریے یہاں، ایک ایک جملہ غور سے سنیے، آگے تیز نہ بڑھیے۔ شہادت دھوکے میں نہیں ہوتی، شہادت جان بوجھ کے ہوتی ہے۔ دشمنان حسین کہتے ہیں کہ جب حسین کو معلوم تھا کربلا میں جان جائے گی تو کیوں گئے؟ جب معلوم تھا کہ بچے ذبح ہو جائیں گے تو کیوں لے گئے؟ جب معلوم تھا گلا کٹے گا تو کیوں آئے؟ جن کو جان پیاری ہو وہ اسرار شہادت کیا جانے؟ ابراہیم اسماعیل سے کیوں کہہ رہے ہیں شہادت جان بوجھ کے ہوتی ہے، دھوکے میں نہیں ہوتی، اللہ کی بارگاہ میں قربانی دی جاتی ہے۔ ابراہیم نے کہا جو حکم آئے بجا لائیے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اب تاریخ کا وہ عظیم واقعہ ہوا جس کے نتیجے میں آج تک حج جیسی عظیم عبادت ہوتی ہے، اور حج ہی ایک ایسی عبادت ہے جو ایک مرکزی جگہ پر بھی ہوتی ہے اور ساری دنیا میں بھی اس کی یاد منائی جاتی ہے۔ یعنی مکے میں تو طواف ہوتا ہے، مینا میں قربانی ہوتی ہے، لیکن ساری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں قربانی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تاکہ اس کی یاد تازہ رہے۔ ہر شہر میں، ہر دیہات میں، ہر قصبے میں یاد حج ہوتی ہے۔ اسلام کے واقعات میں یہ اکیلا واقعہ ہے جس کی یاد منائی جاتی ہے۔ دیکھیے آپ غور کیجئے گا، بات آپ کے سامنے کی ہے، خالی میں متوجہ کرتا ہوں۔ حضرت آدم اور شیطان والا واقعہ بھی بڑا مشہور واقعہ ہے، مگر ہمیں یہ حکم نہیں دیا گیا ہے کہ ایک دن آدم کا پتلا بنا کے سجدہ کر لینا۔ جناب نوح کا واقعہ جو میں نے ابھی پڑھا، تاریخ اسلام کا بڑا عظیم واقعہ ہے۔
ہمیں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ ایک دن 2-4 آدمی کشتی بٹھا کے کسی چھوٹی سی نہر میں کہیں چل لینا یاد نوح میں. جناب موسیٰ کا دریا سے گزرنا بھی بڑا واقعہ ہے، مگر ہم سے یہ نہیں کہا گیا کہ موسیٰ کی یاد میں دریا پار ہو جانا ذرا سارے چھوٹی سی نہر ہو، گھٹنوں گھٹنوں پانی ہو، ادھر سے ادھر نکل جانا. جناب عیسیٰ کے لیے سولی کا واقعہ بھی وہ نہیں ہوئی، وہ الگ بات ہے، مگر آئی تو کہ وہ ایک سولی کھڑی کر کے اس کے قریب کھڑے ہو جانا عیسیٰ کی یاد میں. کسی واقعے کی یاد نہیں منوائی گئی ہم سے، لیکن اس واقعے کی یاد منوائی گئی. معلومات سارے واقعات میں واقعہ قربانی وہ واقعہ ہے جس کی یاد منائی جاتی ہے. اب میں علماء اسلام سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا تھوڑا غور کیجئے، اگر ناتمام قربانی کی یاد واجب ہے تو تمام کی بدعت کیسے ہو جائے؟ دنیا گول ہے، لہذا سال بھی گول ہوتا ہے. 12واں مہینہ پہلے مہینے سے مل جاتا ہے. 12واں مہینہ پہلے مہینے سے مل جاتا ہے. 12ویں مہینے کی 10ویں تاریخ ناتمام قربانی کی یاد. پہلے مہینے کی 10ویں تاریخ تمام قربانی کی یاد. کہا بابا جو حکم آئے بجا لائیے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیے گا. پہچانیے کیا ہے معاملہ. میرے دوستو توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے. آپ نے اللہ کی جو تعریف پڑھی ہے اور قرآن کھول کے دیکھیے آپ، پہلی آیت جو ہے قرآن کی سب سے پہلے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہی تو ہے نا سب سے پہلے، یہی تو قرآن شروع ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. تو اللہ کی پہلی تصویر کیا بنی دماغ میں کہ وہ رحمان و رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے بات کہ نہیں؟ کیا مزاج رحمانیت اور رحیمیت سے یہ بات میل کھاتی ہے کہ آپ بوڑھے باپ سے کہیں کہ اپنے جوان بیٹے کو خود ذبح کرو؟ ہم مسلمان ہیں، دین ہے آپ کا، آپ اچھی بری سب آپ کے لیے اچھی ہے، وہ بات الگ ہے. مگر سوچئے، امپارشل ہو کے سوچئے، امپارشل ہو کے سوچئے آپ کہ اگر کوئی ایسا بادشاہ آپ کے سامنے لایا جائے جس کے لیے کہا جائے کہ یہ بڈھے باپوں سے جوان بیٹوں کو ذبح کرواتا ہے، تو آپ کا اس کے لیے کیا امپریشن ہوگا بتائیے؟ دیکھیے میں اپنا ہی دماغ نہیں تھکاتا ہوں، آپ کا بھی دماغ تھکاتا ہوں.
ہاں کیا امپریشن ہوگا؟ ارے بڑا سالم آدمی ہے، یا اللہ ہے رحمان و رحیم، اور اپنے دوست کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. یہ بیٹا نہیں ذبح ہو رہا ہے، معاملہ سمجھیے کیا ہے، یہ محبت تل رہی ہے، اور یہ امتحان ہے. کون سا امتحان؟ امتحان اتنے سے بچے بھی دیتے ہیں. امتحان ہائر سیکنڈری کا بھی ہوتا ہے، امتحان ڈگری کا بھی ہوتا ہے، امتحان پوسٹ گریجویٹ کا بھی ہوتا ہے، امتحان سول سروسز کے بھی ہوتے ہیں. امتحانوں کے اسٹینڈرڈ میں فرق ہے. سب امتحان ایک اسٹینڈرڈ کے نہیں ہوتے. جتنا عہدہ بڑھتا جاتا ہے اتنا امتحان کی سختی بڑھتی جاتی ہے. ابراہیم امامت کے امتحان میں بیٹھ رہے ہیں. ابراہیم امامت کے امتحان میں افیئر ہو رہے ہیں. کہا جوان بیٹے کا گلا کاٹو اپنے ہاتھ سے، ہم دیکھیں کہ ہم پیارے کہ بیٹا پیارا. ابراہیم نے پٹی باندھی آنکھوں پر، لڑکے کو لٹایا مینا میں، چھری چلا دی، چھری سے گلے کی جگہ کٹتی محسوس ہوئی، چھری پھینکی، پٹی کھولی، دیکھے لڑکا سامنے کھڑا ہے، رونے لگے. معبود کیا بات ہے، کیا میرے اندر کوئی کمی رہ گئی، کچھ نیت میں خرابی تھی؟ کہ نہیں ابراہیم، لقد صدقت الرؤیا، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، ہماری مصلحت بدل گئی. اب تمہارا بیٹا ذبح نہیں ہوگا، اب ذبح عظیم ہوگا. سنیے گا، توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، تاکہ بچے بچے کی سمجھ میں بات آ جائے. اللہ کو اسماعیل کی جان نہیں چاہیے تھی. ابراہیم کا امتحان مقصود تھا. جب انہوں نے چھری چلا دی تو وہ امتحان میں پاس ہو گئے. بس اب تمہارا بیٹا تمہیں مبارک. اب آئیے ایک مثال سنیے تاکہ ہر بچے کی سمجھ میں آئے. امتحان میں جو کوشچن آتا ہے وہ ایکچوئل نہیں ہوتا ہے. نالج ٹیسٹ کرنے کے لیے آتا ہے. ایک لڑکا کامرس پڑھ رہا ہے، اس کو ایک بہت بڑی فرم کی بیلنس شیٹ بنانے کو دی جاتی ہے. اتنا یہ ہے، اتنا وہ ہے، اتنا لون ہے، اتنا یوں ہے، اتنا یوں ہے، سب بنا کے دیجئے آپ. اصلیت میں نہ کوئی فرم ہے، نہ کوئی لون ہے، نہ کچھ شیئر ہولڈرز ہیں، نہ گورنمنٹ کا لون ہے، کچھ ہے وہ نہیں. کوشچن بنایا گیا ہے، ایگزامنر نے بنایا ہے یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ لڑکا سمجھتا ہے کہ نہیں. جانتا ہے کہ نہیں، اس معاملے کو سمجھے ہوئے ہے. بیلنس شیٹ بنانا سیکھی ہے اس نے، یا پڑھ رہا تھا، یا نہیں ٹھیک سے سیکھی ہے. لڑکے نے پوری صحیح بیلنس شیٹ بنا کے دے دی، ایگزامنر نے اسے پاس کر دیا. یہ بات یہیں پر ختم ہو گئی. یہ اس لیے ٹیسٹ کیا گیا
کہ پاس کر کے جب ایکچوئل لائف میں آئے گا، کہیں سروس کرے گا، بیلنس شیٹ بنانے آئے گی سامنے، تو بنا پائے گا کہ نہیں بنا پائے گا؟ اب سمجھے آپ، یہ امتحان امامت تھا، ابراہیم کا امتحان ہوا، حسین نے عمل کر کے دکھایا۔ تو عزیزان گرامی، ابراہیم نے قربانی دی، اور ایسی قربانی دی کہ آج تک اس کی یاد منائی جاتی ہے۔ لے کے چلے اسماعیل کو، اور 4 کیریکٹر ہے حج میں، 3 قابل تعریف کیریکٹر، 1 قابل مذمت کیریکٹر۔ ابراہیم، اسماعیل، ہاجرہ، یہ 3 قابل تعریف کیریکٹر ہیں۔ ابراہیم کی یاد میں مقام ابراہیم پر نماز ہے، ہاجرہ کی یاد میں صحیح ہے، اسماعیل کی یاد میں قربانی ہے۔ لیکن یہ سب مکمل نہیں ہوتا، اتنے بڑے مجمع میں سینکڑوں حاجی بیٹھے ہوں گے، جب تک شیطان نہ مار لیجئے۔ معلوم ہے یاد قربانی اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک قربانی کے مخالف سے نفرت کا اظہار نہ ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی، لاکھ حسین حسین کیجئے، جب تک قاتل سے اظہار نفرت نہ ہو، محرم نہیں ہے۔ اور اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں، ماتم ہم لوگ نام عباس کا خود ہاتھ اٹھا دیتا ہے، دونوں ہاتھ بلند کرتے، حیدری نعرہ، میسمی نعرہ، پوری قوت کے ساتھ نعرہ حیدری۔ تو عزیزان گرامی، ابراہیم اور اسماعیل کی یاد اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی ہاجرہ کی جب تک دشمن سے اظہار نفرت نہ ہو۔ ابراہیم اسماعیل کو لے کے چلے گلا کاٹنے، سب سے زیادہ اضطراب ابلیس کو تھا کہ اگر یہ واقعہ ہو گیا تو میرے مشن کو دھکا لگے گا۔ وہ گھبرایا، وہ آیا ابراہیم کے پاس، حضرت کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا جہاں حکم خدا ہوا ہے وہاں جا رہا ہوں۔ کہا کیسی بات ہے، آپ اپنے جوان بیٹے کو کاٹے ڈال رہے ہیں خواب کے اوپر بھروسہ کر کے؟ ارے خواب پر بھروسہ کر کے آپ جوان بیٹا اپنا ذبح کیے جا رہے ہیں؟
ہوش میں آئیے. اچھا انہوں نے گھور کے دیکھا, کہنے لگے اچھا آپ ہیں. آپ ہیں. لے کے پتھر مارے, کہا چل بھاگ. پہچان گیا میں تجھے, شیطان ہے, دور ہو یہاں سے. بھاگا وہاں سے, گھوم کے دوسری طرف سے اسماعیل کے پاس آیا. کہا میاں صاحبزادے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جہاں خلیل اللہ لیے جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں. کہا معلوم ہے کہاں لیے جا رہے ہیں؟ کہاں معلوم. کہا میاں صاحبزادے ہوش کے ناخون لیجئے. ارے آپ کو کیا ہو گیا ہے جوان جہان ہیں؟ یہ بڑے میاں کا دماغ اب قابو میں نہیں ہے, یہ جا گلا کاٹ دیں گے آپ کا. چھوڑیے میرے ساتھ چلیے واپس. وہ تھے تو کم سن مگر نبی تھے. کہا اچھا تم, مارے پتھر. کہا ابراہیم کیسے پہچانا اسماعیل؟ کہا دیکھتے نہیں ہو دماغ نبی پر شبہ کر رہا ہے. جب یہاں کامیابی نہ ملی تو بھاگا ہوا آیا حاجرہ کے پاس. وہ گھر میں بیٹھی تھیں, آواز دی, دروازے کے پیچھے آئیں, کون ہے کیا ہے؟ کہا آپ کا لڑکا کہاں گیا ہے؟ کہا خلیل اللہ کے ساتھ گیا ہے. کہاں لے گئے ہیں؟ کہا دوست کے یہاں لے گئے. کہا دوست کے یہاں نہیں لے گئے, گلا کاٹنے لے گئے, وہاں جا کے ذبح کریں گے اسے. ایسے میں خیر ہے ابھی پہنچے نہیں ہیں, جلدی چلیے میرے ساتھ, لے کے آ جائیے اپنے لڑکے کو, ورنہ وہ کاٹ ڈالیں گے گلا اس کا. بس جیسے ہی کہا جلدی چلیے میرے ساتھ, لے کے آ جائیے. بس انہوں نے پتھر مارے, کہا چل بھاگ. میں سمجھ گئی تو شیطان ہے. میں کہوں گا بی بی کیسے پہچانا؟ کہا دیکھتے نہیں ہو ناموس سے نبی کو باہر نکالنا ہے. بس آخری جملہ سنیے, کل مجلس آگے بڑھے گی کہ کیا یہ مان لوں کہ ہر نبی کی زوجہ بھی پہچانتی ہے؟ حاجرہ تو نبی نہیں ہے, امام نہیں ہے, معصومہ بھی نہیں ہے, کیسے پہچان گئی؟ اب میں یہ کہہ دوں کہ پہچانتی ہے, کہ ہر ایک نہیں پہچانے گی, جو کسی معصوم کی ماں بن جائے گی پہچان لے گی. صلوات بر محمد. یہ ماں تھی, دل پر پتھر رکھ کے بیٹھی رہی. جب اسماعیل پلٹ کے آئے تو خلیل سے واقعہ بیان کیا. کہا واقعہ تو تھا مگر اللہ نے جان بچا لی.
گلے پر چھری کا نشان دیکھا، اس وقت تو صبر کیا مگر بے ہوش ہو گئیں، پھر ایسی علیل ہوئی کہ رحلت کر گئیں اور یہ صدمہ برداشت نہ کر سکیں۔ کربلا کی ماؤں پر سلام، کربلا کی ماؤں پر سلام، جنہوں نے اپنے نونہالوں کے لاشیں اپنی آنکھوں سے دیکھے اور صبر کیا۔ عزیزان محترم، آوازیں بلند ہیں آپ کی۔ جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے سامنے موت کو پیش کیا تو قرآن کہتا ہے، انہوں نے کہا اللہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ ایک پیغمبر کا ایک پیغمبر کو جواب ہے کہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اور جب امام حسین نے حضرت قاسم کے سامنے موت کو پیش کیا، یا بنیا کیف الموت عندک، اے میرے لال تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ قاسم نبی نہیں ہے، قاسم امام نہیں ہے، امام کے بیٹے ہیں، امام کے پوتے ہیں۔ کہا یا ام اليوم، آج اہلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی۔ اور یہی وجہ تھی کہ قاسم جب اجازت لینے آئے حسین اجازت نہیں دے رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ قاسم کو اجازت دے کے جتنا روئے ہیں، کسی شہید کو اجازت دے کے اتنا نہیں روئے۔ قاسم مقتل میں گئے، بڑی شان سے جہاد کیا، گھوڑے سے گرے، آواز دی یا اماں، اے چچا۔ روایت میں ہر شہید نے ایک دفعہ پکارا، قاسم نے کئی آوازیں دی، اے چچا، اے چچا۔ حسین چلے، قاسم کا اعمال ہو چکے تھے، جا کے منہ پر منہ رکھ دیا، اے بیٹا تیرا چچا آ گیا، مگر تیری کوئی مدد نہیں کر سکا۔ ام فروا اپنے لال کی تعزیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا بالقاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ صلوات بھیجنے ہیں محمد۔ ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، کسی پر کوئی زبردستی اور زیادتی نہیں ہے۔ ہدایت کے راستے کو گمراہی کے راستے سے الگ کر کے بتا دیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے آپ کے درمیان جو گفتگو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کے اور سرور کائنات تک اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی، نور و ظلمت، اس کا ٹکراؤ رہا ہے۔
اور اس سے ایک نتیجہ ہم نکالنا چاہتے ہیں آخر میں کہ مذہب کا مزاج کیا ہے اور دنیا کا مزاج کیا ہے۔ مذہب کا مزاج ہے کسی چیز کو پروف سے، دلیل سے ثابت کرنا۔ دنیا کا مزاج ہے کسی چیز کو طاقت کے زور پر منوانا۔ مذہبی رہبر جو ہے وہ طاقت میں بلیو نہیں کرتا۔ مذہب کا کام ہے ذہن کا سانچہ بدلنا، حکومت کا کام ہے جسموں کو غلام بنانا۔ سانچہ بدلنے میں اور غلام بنانے میں فرق کیا ہے، اس کو بچے سمجھ لیں۔ اگر آپ کا ذہن بدل گیا تو طاقت رہے نہ رہے آپ وہی رہیں گے جو بدلا ہوا ذہن ہے، لیکن اگر طاقت کے زور کے اوپر آپ کا لباس تبدیل کر دیا گیا تو جب تک طاقت رہے گی آپ وہ لباس پہنیں گے، جب کمزور پڑ جائے گی طاقت آپ اپنا لباس بدل دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت جہاں تک چلی وہ اگر نام مذہب کا بھی لیا گیا تو مذہب میں کامیابی نہ ہوئی، اور جہاں تک مذہب کا سوال ہے وہاں حکومت نہیں بھی تھی تو مذہب کو کامیابی ہوئی۔ سرور کائنات بادشاہ نہیں تھے، وہ بادشاہ بن کے آئے نہیں تھے، لیکن انہوں نے جو دین پیش کیا 23 برس میں عرب کے پورے جزیرہ نما کو مسلمان کر لیا۔ عرب کا پہنا 16 آپ میپ پہ دیکھیے اور اس کے بعد دیکھیے کہ 23 برس کے اندر شعب ابو طالب کے اندر محصور بھی رہے، لڑائیاں بھی ہوئیں، زحمتیں بھی ہوئیں، ہجرت بھی ہوئی، پریشانیاں بھی ہوئیں، سب کچھ ہوا۔ 23 برس بہت زیادہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن 23 برس کے اندر آپ نے پورے عرب کے جزیرے نما کو مسلمان کر لیا اور اسلام آگے تک پھیل گیا۔ یہ ہے دین، یہ ہے دین۔ اور ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت 900 برس رہی، 23 برس اور 900 برس کا فرق سمجھیے گا، لیکن پورا ہندوستان مسلمان نہ ہوا۔ کیوں نہ ہوا؟ اس لیے کہ یہ تھی حکومت۔ یہ تھی حکومت۔ حکومت دل نہیں جیتتی، جسموں کو غلام بناتی ہے۔ آؤ ہمارے سامنے جھکو، ہمیں سلام کرو، ہم بڑے ہیں، خبردار ہمارے خلاف نہ بولنا۔ یہ مزاج حکومت ہے۔ نبوت، رسالت، امامت، غریب بھی پہلو میں بیٹھا ہے، مفلس بھی آیا ہے، پریشان حال بھی آیا ہے، آدمی کا دل جو ہے وہ جیت رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ریئل اسلام جو ہے وہ محمد و آل محمد سے ملے گا۔ میں اسی لیے آپ کو ایک تاریخ سنا رہا ہوں مسلسل پیغمبروں کی، جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ اللہ والوں کی پالیسی کیا رہی ہے۔ میں نے جناب آدم کا واقعہ آپ کو سنایا، جناب نوح کا واقعہ آپ کو سنایا، کل میں نے جناب ابراہیم کا واقعہ آپ کو سنایا کہ انہوں نے اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کو چھری کے نیچے رکھ دیا۔ یہ اور بات تھی کہ مشیت بدل گئی اور دمبا آ گیا، لیکن واقعہ یادگار رہ گیا تاریخ میں، اور آج اسی واقعے کی یاد ہے۔ وہ لوگ جو حج کو جا چکے ہیں، جو نہیں گئے ہیں اللہ انہیں توفیق دے وہ جائیں، اور جو جا چکے ہیں وہ واقف ہیں، پھر موقع ملے تو جائیں انشاءاللہ۔ کہ آپ جا کے وہاں دیکھیے کہ وہاں کیا ہے۔ وہاں ایک کالے پتھروں کا بنا ہوا گھر ہے جو تاج محل کا اتنا خوبصورت بھی نہیں ہے، جو اہرام مصری کا اتنا مضبوط بھی نہیں ہے، جو سیوس ٹاور کا اتنا اونچا بھی نہیں ہے۔ ساری دنیا سے کھچ کھچ کے لوگ آتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، اس کو بوسہ دیتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو خانہ کعبہ میں نماز کا بڑا روح پرور منظر ہوتا ہے۔ نماز آپ نے دنیا میں اور جگہ دیکھی ہوگی، یہاں مسجد میں روز نماز ہوتی ہے 5 وقت، ہر جگہ نماز ہوتی ہے، لیکن خانہ کعبہ کی نماز کا منظر جو ہے ویو دیکھنے کے لائق ہے۔ کعبے میں گول صف بنتی ہے،
اس لیے کہ جس طرف سے رخ کیجئے کعبہ ہے سامنے. یہاں لمبی لمبی صفیں بنتی ہیں جن کا رخ کعبے کی طرف ہوتا ہے. وہاں صفیں تو لمبی لمبی بنتی ہیں مگر جس رخ سے کھڑے ہوئیے کعبے کی طرف رخ ہے, لہذا وہاں جا کے سب جو ہے وہ بالکل گول ہو جاتی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ نہ سمجھ لیجیے کہ نماز گول ہوتی ہے, نہیں, سب گول ہو جاتی ہے. اب اگر کوئی غیر مسلم اوپر سے کسی اونچی دیوار پر کعبے کی بٹھا دیا جائے جو اسلام کے لیے کچھ نہ جانتا ہو, اور اس کو یہ منظر دکھا کہ لوگ کہیں کہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں لوگ, تو یہی کہے گا کہ اس گھر کی پرستش کر رہے ہیں. اس لیے کہ سب کے سر سجدے میں جھکے ہیں. لوگ کہیں گے اس گھر کی پرستش کر رہے ہیں, حالانکہ مسلمان کعبے کو سجدہ نہیں کر رہا ہے, کعبے کی طرف سجدہ کر رہا ہے. دیکھیں فرق سمجھیے گا, کعبے کو سجدہ کرنا اور ہے, کعبے کی طرف سجدہ کرنا اور ہے. رخ ہوتا ہے کعبے کی طرف, دل ہوتا ہے اللہ کی طرف. اب ہم پر کفر کا الزام نہ لگائیے گا, رخ ہوتا ہے مولود کعبہ کی طرف, دل ہوتا ہے اللہ کی طرف. صلوات بھیجنے محمد تو اب عزیزان گرامی, یہاں وہاں تک ایک سلسلہ ہے. اس پتھر کو چومو, پتھر ہے کہا ہے تو مگر حجر اسود ہے, یہ اس کا چومنا ضروری ہے, محترم ہے. معلوم ہے ہر پتھر کا چومنا صحیح نہیں مگر اس پتھر کا چومنا ضروری ہے. اب نہ پوچھئے گا علم تازیاں کیوں چوما جاتا ہے. عزیزان گرامی, اسلام میں نسبت کا چومنا جائز ہے. دوڑو, یہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں, اس کے آثار ابھی بھی ہیں. بہت چھوٹی پہاڑیاں ہیں مگر آثار اس کے. یہ صفا ہے, یہ مروہ ہے. صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, 7 چکر. صفا سے شروع ہوتا ہے, مروہ بجا کے ختم ہوتا ہے چکر حاجی کا, جس کو صحیح کہتے ہیں. یہ کیا ہے کہ حاجرہ دوڑی تھی, دوڑی ہوں گی, ان کا لڑکا پیاسا تھا وہ دوڑی تھی. ہمارا کون سا لڑکا پیاسا ہے جو ہم دوڑیں. ان کا نہیں, ان کی یاد مناؤ. معلوم ہے اسلام میں یاد تشن لبی منانا واجب ہے. دیکھیے ٹھنڈے دل سے سوچئے, یہ سب آپ کرتے ہیں, اور جتنے اتنے بڑے مجمع میں ماشاءاللہ حاجی کم نہیں ہوں گے. یہ سب آپ کر کے آئے جو میں کہہ رہا ہوں, کوئی نئی چیز نہیں ہے. قربانی کیجئے, ٹھنڈے دل سے سوچئے, اعتراض نہ کیجئے. دیکھیے ایک بات تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ زندگی میں یہ اصول بنائیے کہ اگر سمجھ میں آئے بات تو کیجئے, اگر نہ سمجھ میں آئے خاموش رہیے. اعتراض کرنا, کسی کی دل آزاری کرنا, یہ اچھی بات نہیں ہے. پلٹ کے جب وہ جواب دیتا ہے تو آپ کو دکھ ہوگا, کیا فائدہ ہے اس سے.
یہ طے شدہ بات ہے کہ اس وقت دنیا میں بہت سے غریب مسلمان بھی ہیں اور پاورٹی مسلمانوں میں ہے، ان امپلائمنٹ ہے، ایجوکیشن کے میدان میں کافی پچھڑے ہوئے لوگ ہیں، بزنس کے میدان میں کافی پچھڑے ہوئے لوگ ہیں، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ملت کو اچھی ایجوکیشن ملے۔ تعلیم جو ہے وہ ترقی کا زینہ ہے، اگر تعلیم نہیں ہوگی تو قوم نیچے جائے گی، تعلیم ہوگی تو قوم اوپر اٹھے گی۔ تعلیم ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہیلتھ کیئر کی طرف توجہ ہونا چاہیے۔ تندرست قوم جو ہے وہ قابل تعریف ہوتی ہے، بیمار قوم قابل مذمت ہے، سمجھے آپ؟ اسی طرح سے اور بہت سارے معاملات ہیں، کاروبار، دھندا، بزنس، اچھی بڑی بزنسوں میں مونوپولی ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے جیسی ہونا چاہیے، جو معیار ہے، جو اسٹینڈرڈ ہے وہ نہیں ہے۔ ہر سال کئی ٹریلین ڈالر، ملین نہیں، کئی ٹریلین ڈالر قربانی بصرف ہوتے ہیں۔ یہ جو ہندوستان سے حاجی جاتے ہیں ان میں موسٹلی غریب ہوتے ہیں، 10-5% حاجیوں کو چھوڑ کے 95% غریب حاجی ہوتے ہیں۔ ان کو ایک بکرا یا ایک دمبا خریدنا بھی بھاری پڑتا ہے، لیکن جو رچ کنٹریز کے لوگ آتے ہیں یا ہارڈ کرنسی لے کے آتے ہیں، ایک دمبے کی بات نہیں ہے، 8